میرے بھائیوں، اپنی نماز کی حفاظت کریں۔ بیوہ کے ساتھ نکاح کیا تو وہ خاتون عرض کرنے لگی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تک پہنچاتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے کریم نے فرمایا تھا جو اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ نماز برحق اور واجب ہے، فرمایا رب اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر یقین کامل حاصل ہو جائے کہ نماز میرے اوپر ضروری ہے اور میں نے وقت پہ پڑھنی ہے اور میں نے اس کو ادا کرنا ہے، نماز کے ساتھ دلچسپی، اپنا حضرت عثمان غنی کا حال یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے ایک رکعت میں پڑھ دیا کرتے تھے، 15 دوسری رکعت میں پڑھ دیا کرتے تھے۔ لوگوں کی توجہ دلا رہے ہیں عبادت پہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب امیر المومنین بنے تو آپ نے حضرت عمر کی بیوہ کے ساتھ نکاح کیا تو وہ خاتون عرض کرنے لگی کہ آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، میں تو اب بڑھاپے کی حالت میں ہوں، کو خدمت نہیں کر سکتی، میرے ساتھ نکاح کرنا۔ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے میں نے کسی ضرورت کے تحت نکاح نہیں کیا، میں نے مسجد میں تو عمر فاروق کو دیکھا ہے، حرم کعبہ میں بھی دیکھا ہے، میدان جہاد میں بھی دیکھا ہے، میں تم سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کیا کرتے تھے، ان کا جو رات مصلی پہ بیٹھنے کا طریقہ تھا، تلاوت قرآن مجید کا جو انداز تھا، میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ عبادت کے ساتھ خاص شغف سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضور نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی نماز کی حفاظت کریں۔ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ کسی نماز کو ضائع نہ ہونے دیں، نماز اپنے وقت پر ادا کریں، اور آپ جتنا نماز سے پیچھے ہٹیں گے نا، یعنی ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح سکول سے ایک چھٹی کر لیں تو اگلے دن جانے کو دل نہیں نہ کرتا، اسی طرح اگر ایک نماز کسی نے چھوڑ دی تو اگلی نماز خود بخود اس کی